بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعہ ہم نے یہ سنا کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے اسلام قبول کیا، جو حضور کے سگے چچا ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا تو مسلمانوں کو ایک ہمت آ گئی، مسلمانوں کے لیے ایک طاقت والی بات تھی، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہادر جنگجو تھے، بہادر انسان تھے، اور جنگ میں دو ہاتھوں سے مقابلہ کیا کرتے تھے دشمن کا۔ دو ہاتھوں میں تلوار ہوتی، دو ہاتھوں سے لڑا کرتے تھے۔ تو حضرت حمزہ کے بعد مسلمانوں کو اور طاقت مل گئی، لیکن ادھر دوسری طرف کفار اور مشرکین کو دیکھا نہیں جا رہا تھا کہ محمد کا مشن آگے بڑھ رہا ہے، آہستہ آہستہ روکنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ تو کفار اور مشرکین نے ایک میٹنگ کی دارالندوہ میں، بڑے بڑے سردار جمع ہوئے مکے کے، اور یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ابو طالب کے پاس جاتے ہیں، پھر سے ابو طالب کے پاس جاتے ہیں۔ ایک بار انہوں نے ابو طالب کے پاس جا کر کہا تھا، یہ دوسری مرتبہ ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور جا کر ابو طالب سے ہی بات کرتے ہیں، کیونکہ ابو طالب ایک بزرگ آدمی ہے اور مکے کے سردار بھی ہیں، بڑے آدمی ہیں، اور پھر محمد کے چاچا بھی ہیں سگے۔ تو ابو طالب کے پاس جا کر بات کرتے ہیں۔ تو سب مکے کے سردار ابو طالب کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ آپ اپنے بھتیجے محمد کو سمجھائیں کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ کام کو روک دے۔ وہ ہمارے خداؤں کے بارے میں جو برا بھلا کہتے ہیں، وہ جو بھی ہمارے خداؤں کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ نہ کریں۔ محمد کہتے ہیں کہ ہمارے خدا غلط، ہمارے باپ دادا غلط، اور ہم بھی غلط، جو ہمارے خداؤں کی بتوں کی ہم جو عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ بات نہ کرے، محمد اپنے مشن کو روک دے، ختم کر دے۔ تو ابو طالب نے سن کر کہا کہ تم خود جا کر محمد سے بات کر لو، کیونکہ ابو طالب نے حضور سے کہا تھا کہ اے محمد، میں تمہیں دشمنوں کے حوالے نہیں کروں گا، میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ تو ابو طالب نے کہا کہ تم خود جا کر محمد سے کہہ لو یہ بات۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم یہ بات محمد سے تو جا کر کہیں گے، بات کریں گے، لیکن آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے، سامنے رہیے بات چیت میں۔ تو ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو پھر وہاں سے یہ سردار سارے حضور کے پاس پہنچے اور کہا کہ محمد، ہمیں تم سے کچھ بات کرنی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ہمیں تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ تو حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے، کہو کیا بات ہے۔ تو پھر وہ سردار کہنے لگے کہ محمد، آپ جو کہتے ہیں کہ ہمارے خدا غلط، ہمارے خداؤں کو ماننے والے ہمارے جو باپ دادا سالوں برسوں سے جو ان کی بتوں کی پوجا کرتے آ رہے ہیں وہ غلط اور ہم غلط، یہ کہنا بند کر دیں، یہ کام روک دیں۔ آخر آپ کو ہوا کیا ہے؟ آپ ایک خدا کی بات کرتے ہو، ایک خدا پر ایمان لانے کی بات کرتے ہو، ایک خدا سارے کام کیسے کر سکتا ہے؟ ایک خدا بارش برسانا وہی خدا کا کام ہے، وہی خدا ہمیں رزق بھی پہنچائے گا، وہی خدا ہمیں بیماری سے صحت بھی دے گا، وہی خدا ہمارے کاروبار میں برکت بھی دے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی خدا شادیاں بھی کرائے گا، وہی خدا اولاد بھی دے گا۔ کیونکہ کفار مشرکین کے تو 360 بت تھے، ہر دن کا ایک بت تھا، ہر کام کا ایک بت تھا۔
پانی برسانے والا الگ خدا ان کا تھا، رزق دینے والا الگ خدا تھا، ایسا ان کا عقیدہ تھا۔ تو حضور سے کہنے لگے کہ یہ جو آپ ہمیں اور ہمارے خداؤں کو جو آپ بول رہے ہو وہ ختم کر دو، روک دو، آخر آپ کو ہوا کیا ہے؟ یہ ایک خدا اتنے سارے کام کیسے کر سکتا؟ کیا آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی ایک نئی بات کو شروع کر کے میں مشہور ہو جاؤں، میں مشہور ہو جاؤں؟ اگر آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ مشہور ہو کر مکے کی سرداری آپ کو مل جائے؟ کیا آپ مکے کی سرداری چاہتے ہیں؟ اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہمیں بتا دیں، ہم آپ کو خوشی خوشی اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہے، آپ کو یہ سب کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ ہم آپ کو خوشی خوشی سردار مان لیں گے اس لیے کیونکہ آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، آپ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیے، اور آپ پھر قبیلہ قریش سے آپ کا تعلق ہے۔ قریش قبیلہ ایک بڑا قبیلہ، عزت دار قبیلہ، تو ویسے بھی ہم آپ کو اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہے۔ آپ کہو تو صحیح کہ آپ کو سردار بننا ہے، یا نہیں آپ کو سردار نہیں بننا ہے، آپ کو دولت چاہیے، تو آپ ہم سے کہو کہ آپ کو دولت چاہیے، ہم ڈھیر ساری دولت آپ کے سامنے لا کر رکھ دیں گے۔ یا پھر آپ کو اگر کسی مکے میں بڑے گھرانے میں اگر شادی کرنی ہے، یا پھر مکے کی کوئی ایک خوبصورت عورت سے شادی کرنی ہے، تو آپ اشارہ کرو، ہم وہ اس عورت کو، اس لڑکی کو لا کر آپ کے سامنے کھڑا کر دیں گے، آپ سے شادی کرا دیں گے۔ یا پھر آپ کو اگر زمینوں کا اگر مالک بننا ہے تو آپ ہم سے کہو، ہم آپ کے نام پہ زمینیں کر دیں گے۔ یا نہیں پھر آپ کو کچھ جن ون کا اثر ہو گیا ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم آپ کا جن نکالنے کا علاج کریں گے۔ بڑے بڑے لوگوں کے پاس لے کر جائیں گے، ایکسپرٹ کے پاس لے کر جا کر جن نکالیں گے۔ اگر یہ جن کا اثر ہونے کی وجہ سے آپ ایسے باتیں کر رہے ہو تو آپ کو آخر چاہیے کہ آپ وہ ہمیں بتاؤ، ہم آپ کے ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضور خاموش سنتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد پوچھے حضور کہ اور کچھ کہنا ہے، اور کچھ کہنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جو کچھ کہنا تھا ہم نے آپ کے سامنے سب کہہ دیا، ہمیں جو آفر دینا تھا آپ کو ہم نے آپ کے سامنے آفر رکھ دیے۔ ہم نے کہا کہ آپ کے اوپر جن کا اثر ہے تو ہم نکالنے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ کو حکومت چاہیے تو ہم آپ کو سردار بنانے کے لیے تیار ہے، زمینیں چاہیے تو ہم زمینیں دینے کے لیے تیار ہے، اگر آپ کو دولت چاہیے تو دولت دیں گے، اگر آپ کو بڑے گھرانے میں اگر آپ کو شادی کرنی ہے تو شادی کے لیے ہم تیار ہیں، ہم شادی آپ کی کرائیں گے، اگر آپ کو سرداری چاہیے تو سرداری دینے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ سن کر ان کی باتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس وقت، آج تک وہ سیرت کی کتابوں میں حضور کا جواب سورج کی طرح چمکتا ہے۔ حضور نے کہا کہ سنو مکے والو، قبیلہ قریش کے لوگوں، بنو مخزوم کے لوگوں، سنو، اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی اگر لا کر دے دو تو میں ان کو تو ٹھکرا سکتا ہوں، لیکن میں جو کام کر رہا ہوں، میں توحید کا کام، اللہ کا کام کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند کی بات کا کیا مطلب ہے؟ یہ لا کر دینا تو پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، یہ کہاوت ہے۔ ہم بھی اردو میں کہتے ہیں کہ مجھے اگر تم چاہے کچھ بھی کر لو میں نہیں مانوں گا، مطلب یہ تھا حضور کا ایک ہاتھ میں سورج یا ایک ہاتھ میں چاند لا کر دینے کا کہ تم مجھے اتنی بڑی زمینوں کا مالک بنا دو، تم جو آفر مجھے دیے ہو وہ بہت چھوٹی باتیں ہیں، تم اتنی معمولی نہیں بلکہ تم مجھے اتنی بڑی زمینوں کا مجھے تم بادشاہ بنا دو کہ ایک طرف سے سورج نکل رہا ہے تو پھر دوسری طرف ایک طرف سورج ڈوب رہا ہے تو دوسری طرف سورج نکل رہا ہے، یعنی یہ کونے سے دنیا کے وہ کونے تک مجھے تم بادشاہ بنا دو، ایسٹ سے ویسٹ تک، مشرق سے مغرب تک۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ برطانیہ کی حکومت اتنی بڑی تھی، برطانیہ اتنا بڑا ملک تھا کہ اس میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، یعنی سورج برطانیہ میں ڈوب رہا ہے تو پھر دوسری طرف سے نکل رہا ہے تو وہاں پہ بھی برطانیہ ہی ہے، ابھی اتنا بڑا ملک تھا۔ تو مطلب یہ کہ تم اتنی بڑی مجھے
सल्तनत का मालिक बना दो, बादशाह बना दो कि सूरज भी चमक रहा हो वो जमीनों पर, और फिर दूसरी तरफ चांद भी चमक रहा हो। चांद सूरज एक ही मुल्क में है, इतना बड़ा मुल्क, तुम उतने बड़े मुल्क का मुझे बादशाह भी बना दो तो मैं इसको ठुकरा सकता हूं, लेकिन मैं अपने काम को नहीं छोड़ सकता। फिर कहे कि तुम जो सरदारी की बात कर रहे हो, सरदारी तो हमारे खानदान में है, मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब सरदार थे और अब मेरे चाचा अबू तालिब सरदार हैं, मुझे सरदारी की कोई लालच नहीं है। और तुम कहते हो कि खूबसूरत लड़की या मालदार लड़की से निकाह कराना चाहते हैं, शादी कराना चाहते हैं, तो मेरे साथ खदीजा, सैयदा खदीजा मेरे साथ 15-20 साल से रह रही है। खदीजा से ज्यादा मालदार मक्के में कौन औरत है? खदीजा से ज्यादा खूबसूरत कौन है? और खदीजा से बड़े खानदान वाली औरत कौन हो सकती है? तो वो तो मेरे पास ऑलरेडी है सब कुछ, खूबसूरत बीवी भी है, सबसे मालदार औरत मक्के की, मक्के के बड़े बड़े सरदारों का माल और दौलत को अगर एक जगह जमा किया जाए तो खदीजा का माल एक तरफ, तमाम सरदारों का माल एक तरफ। तो मालदार बीवी तो मेरे पास पहले से है, खूबसूरत बीवी मेरे पास पहले से है, बड़े खानदान की है मेरे पास पहले से है, सरदारी भी हमारे खानदान में है। अबू तालिब सरदार हैं हमारे कबीले के, इससे पहले मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब सरदार थे, तो ये सारी चीज़ें तो मेरे पास है, इसकी वैसे भी मुझे ज़रूरत नहीं है। या फिर तुम ये तो मामूली चीज़ें हैं, इसके बजाय तुम एक हाथ में सूरज या एक हाथ में चांद भी ला कर दे दो तो मैं इनको तो ठुकरा सकता हूँ, लेकिन अपने काम को, तौहीद के काम को, एक अल्लाह की दावत को मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये मुझे अल्लाह का हुक्म है। ये सुनकर वहां से सब चले गए, लेकिन उनको गुस्सा आ गया, हुजूर से और ज्यादा दुश्मनी हो गई कि आखिर मोहम्मद को कैसे रोका जाए। अच्छा, फिर ताज्जुब की बात तो ये है कि मोहम्मद के करीब जो भी जाता मोहम्मद का होते चले जा रहा, जो भी मोहम्मद की बातें सुन रहा है, मोहम्मद का जो कलाम है, मोहम्मद जो कलाम पढ़ के सुनाते हैं, जो भी मोहम्मद जिसको सुना रहे वो मुसलमान बनता चला जा रहा, मोहम्मद का हो जा रहा। जो भी बाहर से मक्के से आता, दूसरे गांव से, दूसरे देहात से, दूसरे शहरों से काबे का तवाफ करने के लिए, अगर उसकी गलती से मोहम्मद से मुलाकात हो जाती तो वो मोहम्मद का बन जा रहा। जो नया बंदा मोहम्मद से मिल रहा मोहम्मद का हो जा रहा, मुसलमान बन जा रहा, और मुसलमानों की तादाद भी बढ़ते चले जा रही। तो आखिर इसको रोका कैसा जाए? तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी नया बंदा आ रहा मोहम्मद से दूर रखो, मोहम्मद से मिलने मत दो। मोहम्मद का पता नहीं क्या जादू है, लोगों के ऊपर असर कर दे रहा और मोहम्मद के बन जा रहे लोग। तो फिर मीटिंगें करने लगे, मशवरे करने लगे कि आखिर रोका कैसा जाए। तो मीटिंग में वलीद इब्न अल-मुग़ीरा, जो मक्के के सरदारों में से एक बहुत बड़ा सरदार था, बहुत दौलतमंद इंसान, मक्के से ताइफ तक इसके बाग थे, प्रॉपर्टीज थे, बहुत मालदार इंसान और बहुत बड़े सरदारों में से वलीद इब्न अल-मुग़ीरा, इसने कहा कि आखिर ऐसी क्या बात है मोहम्मद में कि जो मोहम्मद की बातें सुनता तो मोहम्मद का हो जाता, आखिर मैं भी देखना चाहता हूँ। मैं तो ऐसा नहीं हूँगा, मुझे यकीन है, क्योंकि मैं सब कुछ अपने बाप दादा के दीन को करीब से जानता हूँ और मैं मोहम्मद के कट्टर हूँ, खिलाफ हूँ, तो मैं मोहम्मद की तरफ तो नहीं जाऊँगा। तो लिहाजा तुम लोग ये मसला मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसको देख लूँगा, मैं इसको डील कर लूँगा ये मामले को। तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मैं अकेला जाकर मोहम्मद से बात करूँगा, ये मसले को हल करूँगा, मोहम्मद के काम को रोकने की कोशिश करूँगा जाकर। तो वलीद इब्न अल-मुग़ीरा चूँकि बड़ा सरदार था, दौलतमंद इंसान था, तो तमाम लोगों ने कहा कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो ये भी कोशिश कर देख लो। तो वलीद इब्न अल-मुग़ीरा दारुन नदवा से निकलकर, दारुन नदवा उनके मीटिंग की जगह थी जहाँ पर वो मीटिंग्स किया करते थे मक्के में, तो दारुन नदवा से निकलकर अकेला वलीद इब्न अल-मुग़ीरा हुजूर के पास गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जाकर कहा कि मोहम्मद, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो हुजूर ने कहा कि ठीक है बैठो, क्या बात करनी है, बात करते हैं। तो उसने फिर वही बातें कही कि मोहम्मद, आखिर तुम ये काम क्यों कर रहे हो, हमारे खुदाओं को बुरा क्यों बोलते हो, हमारे बाप दादा क्यों गलत थे। तो हुजूर ने वहाँ पर अल्लाह की बातें, इस्लाम की बातें जो कहनी थी तौहीद के बारे में वो कही,
اور اس کے بعد ولید ابن المغیرہ کے سامنے قرآن پڑھ کر سنایا. سورہ فصلت کی کچھ آیتیں حضور نے پڑھ کر سنائی، جس کا مطلب یہ تھا کہ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو، وہ آیتوں کا ترجمہ یہ تھا کہ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تمہاری نافرمانی کی وجہ سے تم کو چھوڑ دے گا؟ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کا عذاب تم پر نہیں آئے گا؟ جیسا کہ اللہ نے قوم عاد پر عذاب اتارا تھا، کیا تمہیں نہیں پتا کہ اللہ نے قوم عاد کو کیسے ہلاک کر دیا عذاب نازل کر کے؟ یعنی عذاب کے ذکر کی آیتیں جب حضور نے اسے پڑھ کر سنائی ولید ابن المغیرہ کو، تو وہ ڈر گیا، خوف کھا گیا، کانپنے لگا، ایک ہیبت طاری ہو گئی قرآن سن کر. چونکہ وہ عرب تھے، عربی جانتے تھے، اور یہ تو سردار تھا، اس کو تو بہترین عربی بھی آتی تھی. تو جیسے ہی وہ قرآن سنا، کلام سنا، اللہ کا کلام، تو ہیبت طاری ہو گئی. وہاں سے سیدھا نکلا اور اپنے گھر چلا گیا خاموش. دارالندوہ میں لوگ انتظار کر رہے، ابو جہل دوسرے بڑے بڑے سردار کے اب آئے گا اب آئے گا، اس کا عطا پتہ نہیں ہے. معلوم پڑا کہ وہ تو گھر چلا گیا. تو سردار آپس میں کہنے لگے کہ ولید ابن المغیرہ پہ بھی محمد کے جادو کا اثر ہو گیا. تو ابو جہل وہاں سے نکل کر سیدھا ولید ابن المغیرہ کے گھر گیا. گھر جا کر کہنے لگا کہ لگتا ہے تمہارے اوپر بھی محمد کے جادو کا اثر ہو گیا ہے. تانا مارتے ہوئے، ٹونٹنگ کرتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے تم پر بھی محمد کے جادو کا اثر ہو گیا ہے. تو ولید ابن المغیرہ نے ابو جہل سے کہا کہ خدا کی قسم محمد جادوگر نہیں ہے. جادو مجھ سے زیادہ اور کون جانتا ہے؟ جادوگروں کو مجھ سے زیادہ اور کون جانتا ہے؟ میں سردار ہوں، میں جادوگروں کو زیادہ جانتا ہوں، جادو کو بھی زیادہ جانتا ہوں. خدا کی قسم محمد جادوگر نہیں ہے. تو ابو جہل پوچھنے لگا کہ کیا پھر وہ شاعر ہے؟ کیا وہ شعر شاعری ہے، اشعار بولتا ہے لوگوں کے سامنے؟ تو اس نے کہا کہ مجھ سے زیادہ شعر شاعری اشعار کو کون جانتا ہے؟ مجھ سے زیادہ شاعری کو کون پہچاننے والا ہے؟ میں شاعروں کو، مکے کے عرب کے بڑے بڑے شاعروں کو میں جانتا ہوں. خدا کی قسم وہ شاعری بھی نہیں ہے. تو پھر کیا وہ کاہن ہے؟ تو ولید ابن المغیرہ نے کہا کہ چھوڑو چھوڑو، بیکار باتیں مت کرو. وہ کاہن بھی نہیں ہے. وہ کاہن تو غلیظ پلید لوگ ہوتے ہیں. کاہن یعنی جو جنوں سے جن کے تعلقات بات چیت کرتے ہیں، اور جنوں کو آسمان پہ بھیجتے تھے. پہلے آسمانوں سے جا کے جنات فرشتوں کی باتیں سن کے کاہنوں کو لا کر بتلاتے تھے، سناتے تھے. تو کاہن اپنی قوم کو بتلاتے تھے کہ یہ ہونے والا ہے، فلاں ہونے والا. بعد میں اللہ حضور یعنی جب حضور نبی اور رسول ہونے کا حضور کا اعلان ہوا، اس کے بعد یہ بند ہو گیا یہ سلسلہ. یعنی جنات آسمانوں پر جانا جنات کا بند ہو گیا وہاں سے. تو کیا وہ کاہن ہے؟ تو ولید ابن المغیرہ نے کہا کہ چھوڑو چھوڑو، یہ بات مت کرو، بیکار باتیں. کاہن تو غلیظ پلید لوگ رہتے ہیں، وہ گندگی میں رہتے ہیں، گندگی کو پسند کرتے ہیں، وہ اتنے پاک صاف نہیں ہوتے. محمد تو ویسے نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ تو ولید ابن المغیرہ نے کہا کہ نہ محمد شاعر ہے، نہ محمد جادوگر ہے، نہ محمد کاہن ہے. خدا کی قسم محمد جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں. محمد جو کلام پڑھ کے سناتے ہیں وہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے. وہ پتہ نہیں کیا ہے، لیکن بندے کا تو کلام نہیں ہے. محمد کی جو باتیں ہیں سچ ہے. تو ابو جہل سمجھ گیا کہ یہ محمد کی باتوں کا اثر ہو گیا ہے اس کے اوپر. تو وہاں پر اس کی عزت کو، اس کی سرداری کو للکارا کے غیرت دلائی اس کو کہ تم بھی محمد کی باتوں میں آ گئے، تم بھی اپنے دین کو، مجھے لگتا ہے کہ تم بھی اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے. تو یہ غیرت دلائی اور اسے اپنی طرف کھینچنا چاہ رہا تھا. تو جب اس کو تانے مارے، غیرت دلانے کی کوشش کی ابو جہل نے، تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں، میں اپنے دین کو نہیں چھوڑا، لیکن جو بات محمد کہتے ہیں وہ سچ ہے. تو قرآن کا حضور جب قرآن پڑھ کر سناتے لوگوں کو، تو قرآن کا اثر لوگوں کے دلوں پر ہوتا. آج تقریباً 1450 سال ہو گئے حضور آ کر. 1450 سال کے بعد ایک معمولی 7 سال کا بچہ اگر قرآن پڑھ کے حافظ قرآن سناتا ہے تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے.
امام حرم مکے کے امام جب کعبہ قرآن پڑھتے ہیں نماز تراویح میں تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے، ہم قرآن سن کر جھومتے ہیں۔ 1450 سال کے بعد ایک معمولی ایک ادنا سا امتی حضور کا جب قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن میں اتنی تاثیر ہے، اتنا اثر ہے، جبکہ ہم عرب نہیں ہیں، ہمیں عربی نہیں آتی، قرآن میں کیا بولا جا رہا ہے وہ آیتوں میں ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمیں مزہ آتا ہے، ہم جھوم جاتے ہیں۔ وہ تو عرب تھے، وہ تو عربی جانتے تھے، اور پھر صاحب قرآن سے قرآن سن رہے ہیں، قرآن والے سے قرآن سننا، یہ تو ان کے دلوں پہ تو اثر ضرور ہونا تھا، کیونکہ قرآن حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اللہ نے پیغمبروں کو بہت سارے معجزے دیے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، ہاتھ پھیرتے اندھے انسان پہ تو اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جاتی، اور اللہ کی ایک عادت تھی کہ جو زمانے میں جو چیز لوگوں میں عروج پہ ہوتی، بہت زیادہ ترقی کر جاتے لوگ، اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ طاقت والا بنا کر نبیوں کو رسولوں کو بھیجتا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علاج بہت عروج پہ تھا، بڑے بڑے بیماریوں کے علاج لوگ آسانی کے ساتھ کر رہے تھے، میڈیکل فیلڈ بہت ترقی کر چکی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ مشہور ہے کہ اللہ نے انہیں ایسا معجزہ دیا کہ اندھے انسان وہ انسان جو ماں پیٹ اندھا ہے، پیدائشی اندھا ہو، آج بھی عیسیٰ کا زمانہ تو دور کی بات، آج بھی اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے بعد، ترقی ہونے کے بعد، میڈیکل فیلڈ ترقی کرنے کے باوجود آج بھی ماں پیٹ اندھے انسان کو روشنی نہیں لا سکتے، کتنی بھی سرجریز کر کے۔ ہاں بعد میں اگر اس کی روشنی گئی ہے تو اس کی روشنی آ سکتی ہے سرجریز کے ذریعے، لیکن پیدائشی ماں پیٹ جو اندھا رہتا اس کی روشنی آج بھی اس کو اچھا نہیں کر سکتے ڈاکٹرز۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ماں پیٹ اندھے کو ہاتھ پھراتے تو بغیر کسی وقت کے، بغیر تکلیف کے، بغیر آپریشن کے اس کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی، وہ دیکھنے لگتا۔ کوڑ کی بیماری کے اوپر جسم پہ ہاتھ پھراتے تو وہ اچھا ہو جاتا، مردے کو کہتے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا تو مردہ کھڑا ہو جاتا، جبکہ مرے ہوئے انسان کو تو زندہ کرنا یہ ڈاکٹرز کے بس کی بات نہیں تھی۔ تو اللہ معجزے پیغمبروں کو ویسے ہی دیتا جو زمانے میں جو چیز عروج پہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عروج پہ جادو تھا بہت، وہ آپ سنے ہوں گے واقعہ کہ فرعون کے جو جادوگر تھے رسیاں لا کر موسیٰ کے سامنے چھوڑے تو چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے، وہ جادوگروں کا سب سے بڑا جادو تھا، اور اللہ نے ان کا باپ بنا کر موسیٰ کو بھیجا علیہ السلام کو کہ موسیٰ علیہ السلام ٹھہرے ہوئے ہیں، سانپ چھوڑ دیے گئے، چھوٹے چھوٹے سانپ جادوگروں کی طرف سے، موسیٰ کو پتہ نہیں کیا کرنا ہے، موسیٰ کھڑے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تو لکڑی ہے، عصا ہے۔ اے موسیٰ تم اس لکڑی سے کرتے کیا ہو، کیوں رکھے ہو اپنے ساتھ؟ موسیٰ کہتے ہیں کہ یہ لکڑی سے میں جھاڑ سے پتے جھڑاتا ہوں اپنے بکریوں کو کھلانے کے لیے۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ لکڑی زمین پر ڈالو، عصا زمین پر ڈالو۔ تو موسیٰ نے اللہ کا حکم مانا اور زمین پر ڈال دیا، اژدہا بن گیا، سارے سانپوں کو نگل گیا، اور موسیٰ کے طرف پلٹ کے منہ کھول کے آنے لگا، موسیٰ بھاگنے لگے، ڈر گئے موسیٰ، بھاگنے لگے۔ اللہ کہتا ہے کہ اے موسیٰ پکڑ کر اس کے منہ میں ہاتھ ڈالو۔ موسیٰ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو مجھے منہ کھول کر آ رہا ہے، موسیٰ ڈر گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے قال یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈرو مت، پلٹ کے اس کے منہ میں ہاتھ ڈالو۔ اللہ کہتا ہے کہ منہ میں ہاتھ ڈالو، اگر دم سے پکڑنے کے لیے کہتا تو شاید ہمت ہوتی کسی کو بھی، منہ میں ہاتھ ڈالو تو موسیٰ ڈر گئے، کیسے ڈالوں، وہ منہ کھول کر میری طرف ہی آ رہا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اے موسیٰ منہ میں ہاتھ ڈالو، ہم واپس اسے لکڑی بنا دیں گے۔ تو موسیٰ نے اللہ کے حکم پر پلٹے اور منہ میں ہاتھ ڈالے تو پھر واپس وہ عصا بن کر لکڑی بن کر آ گیا۔ جتنے جادوگر تھے سارے ایمان لا لیے موسیٰ علیہ السلام پر کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو سے کچھ اور زیادہ بڑی چیز ہے، ہم جو جادو کرے وہ سب سے بڑا جادو تھا۔ تو حضور کے زمانے میں جو چیز عروج پہ تھی، لوگوں کو جس بات پر گھمنڈ تھا وہ ہے اپنی زبان پہ۔ ویسے تو حضور کے بہت سارے معجزے ہیں، چاند کو 2 ٹکڑے کرے وہ معجزہ ہے، بہت معجزے ہیں، لیکن حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن، کیونکہ اس زمانے میں زبان پہ بہت گھمنڈ تھا، لوگوں کو وقت ہو رہا ہے، اپنی بات ختم کر رہا ہوں، لوگ اپنے آپ کو عرب یہ کہتے تھے کہ ہم بولنے والے ہیں، عرب ہے، عربی ہے، اور جو نان عرب ہے جن کو عربی نہیں آتی تھی، دوسری زبانیں آتی تھی، ان کو کہتے تھے عجمی، عجم ہے۔ عجم کا مطلب ہے ایک گونگا انسان۔ اتنا گھمنڈ تھا اپنے آپ پہ، زبان پہ،
کہ دوسرے کو بولتے تھے گونگا ہے ہم، بولنے والے ہیں، ہمارے کو بولنا آتا. تو عربی جس کو آتی تھی اس کی عزت تھی، اور عربی میں بھی ان کے پاس اتنا کمپٹیشن تھا کہ اشعار لکھتے تھے عربی میں بہترین، کم لائنز میں بڑی بات بولتے تھے، اور واقعی عربی اچھی تھی ان کی. عربی میں شعر شاعری لکھ کر کعبۃ اللہ کی چاروں طرف سے دیواروں پر لٹکاتے. جس کے بھی شعر شاعری، جس کی بھی پوئٹری سب سے بیسٹ ہوتی، اس کو یہ اعزاز ملتا کہ اس کی شاعری سال بھر، 1 سال تک کعبے کی دیوار پر لٹکی رہے گی. اتنا ان کو اپنے آپ پر گھمنڈ تھا. تو اللہ نے ویسے زمانے میں حضور کو بھیجا، اور جب قرآن اتارنے لگا تو جب وہی عرب قرآن سنے تو کہنے لگے کہ یہ تو شاعری نہیں ہوتی، یہ تو کچھ عجیب ہے، یہ تو کچھ اور ہے، یہ شاعر نہیں ہے، محمد شاعر نہیں ہے، محمد جادوگر بھی نہیں ہے، محمد کاہن بھی نہیں ہے. تو ولید ابن المغیرہ نے جب حضور سے قرآن سنا تو اس کے اوپر بھی اثر ہونے لگا. تو وہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم ابو جہل، خدا کی قسم محمد جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں. محمد کوئی شاعر نہیں ہے، کوئی کاہن نہیں ہے، کوئی محمد غلیظ انسان نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، مجنون نہیں ہے. محمد جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. لیکن ابو جہل نے اسے غیرت دلائی کہ تو بھی کیا محمد کی طرف چلا جا رہا ہے. تو وہ غیرت دلانے کی وجہ سے وہ پھر ضد میں آ کر یہ کہہ دیا کہ نہیں میں اپنے باپ دادا کے دین کو تو نہیں چھوڑا. تو ولید ابن المغیرہ وہ انسان ہے جو اسلام کے قریب آ کر واپس چلا گیا. تو قرآن کا حضور کے پڑھنے پر لوگوں کے دلوں پر اتنا اثر ہونے لگا، اور پھر آہستہ آہستہ اسلام میں لوگ داخل ہونے لگے. انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.